حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات کو بابا کی دعا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وخطابه الحميد، وقوله الحق وهو أصدق الصادقين۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، صلوات عليه۔ قال الله تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربي زدني علما، صلوات عليه۔ بعد حمد و ثنا، میری معزز محترم واجب الاحترام سادات و غیر سادات مسلمان، اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو قائم مقصد تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں اسے دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ میں کبھی اپنے موضوع سے باہر نہیں جاتا، ایسا موضوع نہیں ہو ایک بار سیالکوٹ سے شروع کروں دور سے ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں، نہیں۔ میری آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج اس مجلس کی کلاس مناظرہ کا سب جو میں نے سنانا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھے گا؟ آپ بار بار میری داڑھی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید داڑھی اتنی لمبی ہے اور اس داڑھی کا ممبر کا جوڑ نہیں ہوتا، تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، میری یہ داڑھی ثابت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ پڑی پڑھائی داڑھی مل گئی ہے، سمجھے؟ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟
برادر محترم، میں نے تعلیم حاصل کی ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ حدیث کیا ہے دیوبندی کے درس میں، دورہ تفسیر کیا ہے دیوبندی کے درس میں، کسی مولوی کے کہنے کہ میں شیعہ نہیں ہوا۔ ہر مسئلے کی میں نے کتابیں پڑھی ہیں، بریلویت کی پڑھی ہیں، وہابیت کی پڑھی ہیں، شیعت کی پڑھی ہیں، مرزائیت کی پڑھی ہیں، اور پوری ریسرچ کرنے کے بعد آج میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں کہ جس مسئلے نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا شیعہ سے دوستوں نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے، نہ کسی مسلمان کی دل آزاری ہے۔ چلو آج ان مولویوں کو چھوڑ کر قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، میرا ساتھ دینا یار، قرآن میں اللہ کہنا دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ تغابن ہے، پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، جو تمہارا دکھتا ہے اب وہ کر لو، سمجھا رہے ہیں؟ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورۃ تغابن ہے، سن قرآن، اللہ فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ ترجمہ پھر نواب صدیق الحسن بپالی اہل حدیث، ملا فخر الدین رازی اہل سنت، مولانا مولانا مودودی اسلامی جماعت، مفتی محمد شفیع دیوبندی، پیر کرم شاہ بریلوی، مولانا فتح محمد جلندری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، قاری اشرف علی تھانوی، احمد رضا خان بریلوی، پھر فرمان علی شیعہ سے لے کے نور الدین مرزائی تک ترجمہ خدمہ داری۔ اگر کوئی مائی کلال کہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، مجھے جہاں دل چاہے بلاؤ میری صلاح موت۔ اگر ہے ترجمہ صحیح، جس بندے کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا پورا کلمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ کہے نا دو ہستیوں کو مانو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ اب سن قرآن، اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، پاس تم ایمان لو اللہ پہ، اللہ ایک ہے۔ آگے فرماتا ہوا رسول ہی، ایمان لو میرے رسول پر، رسول دو، رسول کے بعد تیسرے نمبر پہ آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ ترجمے کی سمجھ آئیے؟ میں پھر آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے فآمنوا باللہ، پس تم ایمان لو اللہ پہ، اللہ ایک ہے۔ آگے ورسول، ایمان لو اس کے رسول پہ، رسول دو، رسول کے بعد تیسرے نمبر پر جس ہستی کا اللہ تعارف کروا رہا ہے اس کا نام نہیں لیتا، اس کی صفت بیان کر رہا ہے، نام نہیں لیتا، صفت بیان کر۔ کیا؟ تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے اس پہ ایمان لو، کس پر؟ والنور الذی انزلنا، اس نور پہ ایمان لاؤ کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اسے نازل کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ میں سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کو مانو، اس کے بعد اس کے رسول کو مانو، رسول کے بعد اللہ کہتا ہے اس نور پر ایمان لاؤ، اس کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ جب آگے ہو بھائی کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا ہے مانو؟ اونچی بولو، یہ پتہ ہے تمہیں کہ کیوں کہتا ہے اللہ تین ہستیوں کو مانو؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں تین بیماری ہیں، چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی کروں گا، شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا۔ بولو کتنی بیماریاں؟ تین۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہے نا تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے۔ کتنی بیماریاں؟ پھر بولو کتنی؟ ہاں، پہلی بیماری ہے شرک کی، دوسری بیماری ہے کفر کی، تیسری بیماری ہے نفاق کی، منافقت کی۔ کیا رہا دونوں شیعہ سنی بھائی میرے کہا ان تینوں بیماریوں کا علاج تلاش کرتے ہیں، پھر ان تینوں سے جان چھڑاتے ہیں۔ اور پہلی بیماری ہے شرک کی۔ قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم۔
اس سے زیادہ تو میں آسان نہیں کہہ سکتا. قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ، شرک ختم. قرآن کہتا ہے جس بندے میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد رسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ، کفر ختم. پتہ چل گیا لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اور بیماریاں دو ہوتی، اور بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی، اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی، اس کا علاج ہے محمد رسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دے اس منافق کا علاج کیا ہے؟ چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، کمبر کا مولا، جبریل کا مولا، کعبے کا کعبہ، کعبے کا کعبہ، مست کلندر، نعرہ ایک گل دسو تساں کیمرے والے پیسے نہیں دینے؟ یہ ہاتھ چھوڑ کے تھلے بہ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے کیمرہ مارنے ہیں کتنے نہیں مارنے. انہیں میرے اتنے بھاشا ہے آپ تھلے بہ رہے ہیں. سلوات پڑھو بابا دے دیں. اللہ نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، اللہ نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر قوم کو پیارے ہیں محمد. اللہ نے کچھ اس طرح سے سوارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر قوم کو پیارے ہیں محمد. درِ زہرا پہ آ کر اکثر یہ سوچا کرتے تھے جبریل کہ میں پیغام کس کو دوں، یہ تو ہے سارے کے سارے محمد. نعرہ حیدری. اس واسطے کسی عقل مند بندے نے دیکھ لیا بی بنانے واسطے. میرے تو سیٹ کر سکے، میرے تو نازل ہویا بڑا. جتنے کیمرہ مارنا اسے مارنا نہیں، جتنے نہیں مارنا اسے مار کے. سلوات پڑھو بابا دے بلند. بھائی کو سمجھ آئیے؟ لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. بیماریاں دو ہوتی تو علاج بھی دو ہوتے. اب تیسری بیماری ہے نفاق کی. رکھنا اس کے سر پہ قرآن پوچھے تو منافق کا علاج کیا ہے؟ نہیں یہ تو عقیدت ہے نا، عقیدت نہیں. ہم حقیقت سے دیکھیں گے تیسری بیماری کا علاج کیا ہے. حقیقت سے، عقیدت میں تو بندہ پاگل ہوتا ہے یا بے وقوف بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. ہم سمجھائیے نا. ہاں حقیقت میں بندہ عقل مند ہوتا ہے. ہاں حقیقت سے دیکھیں گے تیسری بیماری کا علاج کیا ہے. یہ جو تیسری بیماری ہے نا منافقت کی، قرآن کہتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. کیوں خطرناک بیماری ہے؟ اس لیے کہ مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے، پتہ ہوتا ہمارا دشمن ہے. منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے. منافق بیٹھتا مومنوں کے اندر ہے. پتہ کیسا ہوتا ہے منافق؟ بتاؤں؟ میں مثال دے کے مسئلہ حل کرتا ہوں. کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا باغ والا طوطا. مطلب کوئی ہور طوطا سمجھ لو. باغ والا طوطا، یہ طوطا منافق ہے. طوطا منافق ہے. پتہ کیوں طوطا منافق ہے؟ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو چپکے چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے، نظر نہیں آتا کہ وہ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. سمجھا رہی تو سمجھا رہی نہیں. اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے، اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. طوطا بھی سبز، باغ بھی سبز. ہوں سمجھ آئے گی جب سبز میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا، چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے. یہ جو طوطا ہے نا، نقصان درخت کا نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے پھل کا کرتا ہے.
ہاں پھل کیا کرتا ہے؟ کیوں پھل پہ حملہ کرتا ہے؟ کہ پھل سے پتہ چلتا ہے کیسے کہاں پھل ہے. ہاں پھل امرود کا تو درخت امرود کا، پھل سیب کا درخت سیب کا، ہاں پھل مالدے کا درخت مالدے کا. ہم سمجھ آئی نا؟ پھل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسے کہاں پھل ہے. اچھا سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے درخت کی؟ پھل ہی ہوتا ہے نا. جب بھی کوئی بندہ پھلدار درخت لگاتا ہے اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ بڑا ہو کے پھل دے گا، پھل کے لیے لگاتا ہے. اب اس نے پودا لگا لیا پھلدار، اس کے ارد گرد قیمتی کانٹے دار باڑ لگاتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. تاکہ اس لیے حفاظت کرتا ہے درخت لگا کے اور اس کے ارد گرد کانٹے دار باڑ لگا کے اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بکرا سمجھ آئی نا؟ ہاں اس پودے کو کھا ہی نہ جائے. اسے بچاتا ہے نا، بچاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اس پر پھل جب لگ بھی جاتا ہے پھر اس کے اوپر قیمتی سپرے کرتا ہے تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے کوئی سنڈی کو کیڑے مکوڑے اس پھل پہ حملہ نہ کرے، اور سپرے کر کے ہمیشہ کے لیے اسے واسطے جہنم کر دیتا ہے. ہم سمجھائی نا؟ ہاں اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے. طوطا بھی سبد، باغ بھی سبد. اب جب اس کا پتہ نہیں چلتا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے. پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز آئی، منافقت طوطے کو بھی پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے. تو اب باغ کا مالک آ گیا ہے، باغ کا مالک آ گیا ہے. پٹاس کی آواز سن کر جب وہ چوں چوں کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو بھی پتہ چل گیا میرے باغ کے رنگ کے کپڑے پہن کر. تو باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا. ہم شیعہ سن دوستو فرق سے اتنا ہے، اس منافق طوطے کا تو پتہ چلنا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے. اب اگر تم نے اپنے اندر یہاں اس مجلس کے اندر دیکھ رہا ہو کہ اس کے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا. تو سلامتی واسطے بلند تر صلوات. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تم نے اس وقت دیکھنا ہو کہ تمہارے اندر کوئی طوطا نہیں بیٹھا اور جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہو اندر سے دشمن علی ہو، اور جس کی وردی مومنوں جیسی ہو اندر سے دشمن علی ہو، تو اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے بھی نہیں چلے گا. خبر دیکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. یزدانی پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبدالوہاب ربوی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے. لیکن تمہاری ساتھ تک کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی راویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس کے اندر یہ حوالہ موجود نہ ہو مجھے اسی چوک میں کھڑے کر کے سلام پاس میں لٹکاؤ. ہے تو میں سن لو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نحن كنا نعرف المنافقین بعهد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب. وہ فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، علی کا نام لیتے تھے. اگر بندہ سن کے خوش ہو جاتا کیا پتا چل جاتا بندہ مومن ہے، اگر علی کا نام سن کے چل جاتا تو پتا ہوتا بندہ منافق ہے. علی مولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا ایمان بولا قرآن بولا علی مولا علی مولا نبی بولا خدا بولا علی مولا علی مولا نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. سمجھائی بسم اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک کے وقت میں
سامنے دیکھنا ہوتا کہ بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، تو اس کے سامنے جناب علی کا نام لیتے تھے۔ اگر وہ بندہ خوش ہو جاتا، کہتا پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے، اگر علی کا نام سن کے بندے کو ہدا ہو جائے تو پھر پتہ چل جاتا بندہ منافق ہے۔ اب مجھے ایک مولوی کہنے کا تمہارے تو ملنگوں کی سمجھ نہیں آتی، میں نے کہا کیا کہتے ہیں تجھے ملنگے؟ کہتے ہیں ان کو السلام علیکم کہنی چاہیے، یہ یا علی مدد کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ جو بدل رہے ہیں۔ بیٹھ جا، صلوات پڑھو بابا دے بلند، ہم کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا تجھ سے زیادہ میرا ملنگ عقل رکھتا ہے، ہمارے ملنگ تجھ سے زیادہ عقل رکھتے عقل مند ہیں۔ کہتا کیوں؟ ان کو السلام علیکم کہنی چاہیے، وہ السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ یا علی مدد کہتے ہیں۔ میں نے کہا ہم دیکھتے ہیں، ہم کو پاگل نہیں، ہمارا سلام اتنا فالتو نہیں کہ ہر بندے پہ جائے، ہم اس لیے تو یا علی مدد کہہ کے بندے کو چیک کرتے ہیں کہ بندہ اسلام کے قابل ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یا علی مدد کہہ کے ملنگ چیک کرتا ہے بندہ اسلام کے قابل ہے یا کہ نہیں۔ اگر وہ خوشی کہتے پیر مولا علی مدد تو پھر ملنگ کہتا ہے السلام علیکم، ہے اب تم پہ اللہ کا سلامتی ہو۔ سمجھا رہی میری بات کی؟ ہاں، منافق کا پتہ جناب علی سے لگتا ہے، چاہے وہ اپنے ہیں چاہے کوئی بیگانہ ہے۔ سمجھا رہی نا؟ ہاں، اب بتاؤ کتنی حسن کو اللہ کہتا مانو؟ اللہم فآمنوا باللہ، پس میں مان لو اللہ پہ، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ورسولہ ہی مان لو میرے رسول پہ، ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ۔ اچھا نہیں تو جب بھی بندہ اللہ پہ ایمان لائے کیا پڑھتا ہے؟ بولو، اور لامی علیہ تو لامی یولد پڑھتا ہے؟ نہیں، جب اللہ پہ ایمان لائے گا تو پڑھے گا لا الہ الا اللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے ورسولہ ہی، جیسے مجھے مانا ہے ویسے ہی میرے رسول پہ ایمان لائے۔ جب رسول پہ ایمان لائے گا پھر کیا پڑھے گا؟ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ سنو دنیا والو، اگر آیت یہاں رک جاتی تو کلمہ یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو ایمان یہاں رک جاتا، آیت یہاں رک جاتی تو شیعہ یہاں رک جاتے۔ جب آیت نہ رکی تو ایمان نہ رکا، آیت نہ رکی تو کلمہ نہ رکا، آیت نہ رکی تو شیعہ نہ رکا۔ تم نہ مانو علی کو ہمارے لیے رہنے دو۔ قرآن کے مطابق تم جس کو بھی نور مانتے ہو، محمد کے بعد کلمے میں اس کا اعلان تو کرو۔ تو سمجھ آئی نہ ہم مانو علی کو، میں تو کہتا ہوں خدا تجھے علی نصیب ہی نہ کرے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر ہے ہی نہیں۔ نہ ہم مانو علی کو، جس کو بھی نور مانتے ہو اس کا اعلان تو کرو نا، وہ کون ہے؟ کرو نا، وہ نور کون؟ جب تم پوچھو گے نا تو میرا بھائی ڈنڈی مارے گا، ڈنڈی۔ کبھی میں بھی ڈنڈیاں مارتا تھا، آج نہیں تو نہ صحیح، سمجھے؟ جب پوچھو نا یہ نور کون ہے، کہتا یہ نور علی نہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ یہ نور قرآن ہے، یہ نور۔ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جانے من تم قرآن کو ہی نور مان لو، لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو۔ میرا بھائی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے، لیکن یہ تفسیر وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے۔ اچھا تم پرانے شیعہ ہو، میں نیا شیعہ ہوں، تم نسلی شیعہ ہو، میں فضلی شیعہ ہوں۔ ایک سوال تم نے کرنا ہے، یہ جو قرآن ہے نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب نازل ہوا تھا؟ اینے جو گئی نا سنتے جا کر ہو، نازل پہلے نہیں ہوا، نبی پاک 43 تو ہوتے 40 سال کے بعد شروع ہوا ہے۔ سمجھ آئی نا کتنی؟ نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے، قرآن سے پوچھا تھا۔ اگر قرآن میں اللہ کہیں نا اس نور کو مانو جو نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل ہوا تو پھر ہے قرآن۔ گھبرا گئے ہو بھائی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو جو نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل ہوا تو پھر ہے قرآن۔ اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے۔ سبحان اللہ
اگر پھر کہتے ہو اللہ کہنا اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا تھا، پھر ہے قرآن۔ اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں کہ میں ڈائریکٹ آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن سے، یہ نور قرآن نہیں ہے، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، سورۃ النساء سے پڑھ دیتا ہوں۔ اللہم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن آیا ہے، دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے۔ وہ سمجھ آئیے، ایک قرآن آیا ہے، دوسرا نور مبین آیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ قرآن اور ہے وہ نور ہے، قرآن اور ہے وہ نور ہے اور ہے۔ لیکن پھر بھی اگر تجھے یقین نہیں آیا، پھر دعوت ذکر دے کے کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو جس کو ہم نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن۔ اگر قرآن بھی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کی عمر میں۔ لو پارہ نمبر 9 ہے سورۃ الاعراف ہے، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف۔ قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ اللہ فرماتا ہے بس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی تابعداری کی۔ اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ، جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا۔ اس نور کو مانو جس کو میں نے تیرے ساتھ نازل کیا۔ انزل معہ، جس کو میں نے تیرے ساتھ نازل کیا۔ ساتھ قرآن ہے 40 سال کی عمر میں۔ کیا مقصد ہے؟ کہتا اس کو مانو جس کو میں نے نبی کے ساتھ نازل کیا ہے۔ کیا مقصد کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور۔ اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں، اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں، اگر محمد درود میں وہ نور بھی درود میں، اگر محمد نماز میں۔ میں سمجھائے؟ بسم اللہ۔ اللہ کہتا ہے اس نور کو مانو کہ جس کو میں نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کیا۔ ہم پوچھا وہ نور ہے کون؟ نور ہے کون؟ پہلے تو پوچھے کہ کسے تھے؟ جمعرات والے مولوی سے، اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر میری طرح بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہنا مولوی کو مسجد سے نکالو، یہ بھی داڑھی ساڑے ورگی ہے، یہ بچوں شیشہ ہے، یہ بچوں پھر بول رہا ہے، یہ بچوں میں تو کہنا دعا کرو کو بچوں شیعہ ہو، کوئی چول دا پتر تو شیعہ نہ ہوئے، بندے کو بچوں شیعہ ہو جائے۔ ہاں اللہ کہتا اس نور کو مانا جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا۔ اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں حوالہ اس کتاب کا دینے لگا ہوں کہ جب میں 10ویں میں پڑھتا تھا نا اس وقت میں نے اس کتاب کو پڑھا تھا، اسی کتاب نے مجھے مولوی بننے کا شوق ڈالا، سمجھ آئی نا؟ اس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین۔ یہ وہ کتاب ہے جس سے مولوی جمعے کی تقریر یاد کر کے جمعہ پڑھاتا ہے، سمجھ آئی؟ اس کتاب کے تعلق ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا؟ نبی فرماتے ہیں جابر سے اول ما خلق اللہ نوری، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جابر فرماتے ہیں سب سے پہلے تمہارے نور کو خلق تو کیا، لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی، اللہ نے اپنے نور میں سے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو خلق کیا۔ جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ اب میں نے تمہارا امتحان لینا ہے کہ پاس ہوتے ہو یا فیل۔ جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا۔ کتنے کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا۔ ہوں میرے سامنے فیل ہو گئے سارے، ایسے جملے میں سمجھ نہیں سکا، فیل ہو گئے۔ ہاں کہاں رکھا؟ پیشانی آدم میں رکھا۔ اب پتا چلا کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا۔ بتا گیا نا جملہ، کہیں نام بھی نہ تھا، آدم کا کہیں نام بھی نہ تھا۔ جب سے علی ہے
इन नामों की तस्वीर तो फरिश्तों ने भी पढ़ी है। सलवात तो समझ आई है। अब पता चला वो सजदा आदम को नहीं था, वो सजदा नूर मुस्तफा को था। अच्छा जाबर कहते यार सुना फिर क्या हुआ? गरीब होते सुन जाबर, पेशानी आदम से मेरा नूर पेशानी नूह में आया, पेशानी नूह से मेरा नूर पेशानी इब्राहिम में आया, पेशानी इब्राहिम से मेरा नूर पेशानी इस्माइल में आया। फरमाता जाबर सोने पाक रहमो और पाक फिर समझ तकल होता हुआ मेरा नूर जब मेरे दादा अब्दुल मुतलब की पेशानी में पहुंचा, वहां मेरे नूर के 2 टुकड़े हुए। अब खा गया ना जुमला। फरमाते जब मेरा नूर मेरे दादा अब्दुल मुतलब की पेशानी में पहुंचा, वहां मेरे नूर के 2 टुकड़े हुए। फी सुल्ब अब्दुल्ला वफी सुल्ब अबू तालिब। एक मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सल्म में, दूसरा मेरे चचा अबू तालिब के सल्म में। अब रसूल फरमाते जाबर सुन, जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे बाबा अब्दुल्ला के सल्म में आया, वो नूर से अल्लाह ने मैं मोहम्मद को मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाया। और जो मेरे नूर का हिस्सा मेरे चचा अबू तालिब के सल्म में आया, उस नूर से अल्लाह ने मेरे भाई को अली इब्न वलीउल्लाह बनाया। मन कुंतो मौला अली अली मन कुंतो मौला अली अली मन कुंतो मौला अली अली। नारा हैदरी। समझाइए। इसलिए जाबर मैंने कल कहा था अना व अलीम मिन नूर वाहिद, अना 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 व अलीम मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं। हम हदीस मैं नहीं बनाई, अगर किसी गुस्सा करना तो नबी पे करे, आगे मेरा ना सिर पाड़ चढ़े। समझाइए। नबी ने फरमाया मेरे कहने बड़ा मसला हल करना मेरी तरफ देखना। नबी फरमाते अना व अलीम मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं, एक नूर के 2 हिस्से हैं। आधा आधा नूर हो तो एक का नाम मोहम्मद है और एक का नाम अली है। मैं फिर कह रहा हूँ, आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। हो इकट्ठा बनता एक नूर, होता किसका? अल्लाह का। मेरा साथ देना, समझ आ रही ना? अगर आधा आधा नूर हो फिर क्या? तो एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। हो इकट्ठा तो बनता एक नूर, होता किसका? अल्लाह का। ठीक है। हम मेरी अपनी बिरादरी से बात नहीं, हम उन शियों से बात कर लेंगे, उन शियों से कि जो शिया भी कहलवाते हैं और रात को 4 पे सो के अभी तक इस तज़ब्ज़ुब में फंसा हुआ है, ये सोच के अंदर गिरफ्तार है कि अली का नाम नमाज में आए। जो अभी तक सोच रहा है अली का नाम नमाज में आए या ना आए, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, नमाज हो जाती है या नहीं होती। लम्हा मसाल दे के मसला हल्का दिलेगा, मेरी तरफ देख रहा है। नबी पाक ने फरमाया अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक नूर के 2 टुकड़े हैं। आधा आधा हो तो एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। वो इकट्ठा तो बनता एक नूर, हाँ होता किसका? अल्लाह का। हम मसाल तेरे सामने मैं दे देता हूँ, ये मेरे हाथ में पानी का गिलास है। कोई पूरी दुनिया में माई का नाम मौलवी जो मैं इस भरे हुए गिलास की मिसाल का जवाब दीजिए। ये पानी का गिलास है जो पानी से भरा है तो मौलवी जो भरे हुए पानी के गिलास के सेंटर में निशान लगा के कहे, सेंटर में निशान लगा के कहे कि इसका आधा पानी पिए तो हलाल है। तो समझ आइए, है कोई भरे हुए पानी के गिलास के दरमियान सेंटर में निशान लगा के कहे इसका आधा पानी पिए तो हलाल है, आधा पानी पिए तो हराम है कोई मौलवी? है कोई? अगर हलाल करेगा तो सारा गिलास, और हलाल करेगा तो सारा गिलास, हराम करेगा तो सारा गिलास। अरे फिर जब तो उससे पानी के गिलास का फैसला नहीं हो सकता, आधा हलाल है या आधा हराम है, तो उस नूर का फैसला कैसे कर सकता है? आधे नूर का जिक्र नमाज में है तो कहता हो जाती है, तो आधे का तो बन जाती कैसे है? हुसैनियत यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, मौलूदी आले मोहम्मद बुलंद तर सल्लल्लाहु। हाँ को समझ आइए, तो आइए कि अगली भी यही है।
ہوں پڑھ ہوں آیت جو میں نے پڑھی ہے. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ، پاس تم ایمان لاؤ اللہ پہ. ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ. آگے اب رسول ہی مان لو میرے رسول پہ. ہم سب نے پڑھا محمد رسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. تو ہمیں نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، تو آگے کہنا پڑے گا پھر علیون. بول علیون، پھر بول علیون، علیون، علیون. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے سمجھے. انکاری صحابت کرے کیا؟ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا نا، ٹریکٹر پہ. اچھا ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے. کار پہ لی تو کار ہی شیعوں کی، مسجد پہ لی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ لی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ لی تو مکان شیعوں کا. ہوں سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں سمجھ آئی ہے؟ میرا خیال تو میری بات کو سمجھے نہیں. کار پہ لی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ لی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ لی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ لی تو مکان شیعوں کا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. سمجھ آئی نا؟ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں. اگر کچھ ہے تو وہ علی کی وجہ سے ہے. دیکھنا ہے تو کچھ علی کی وجہ سے. کار پہ علی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ علی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ علی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ علی تو مکان شیعوں کا، کعبے میں علی تو کعبہ. میں تو سمجھائیے. میرا خیال میں ایک منظر اور نہ آگے لے جاؤ تمہیں لے جاؤ. ایک منظر اور لو پھر جملے سمجھ ہیں. کار پہ لی تو کار شیعوں کی، مسجد پہ لی تو مسجد شیعوں کی، بارگاہ پہ لی تو بارگاہ شیعوں کا، مکان پہ لی تو مکان شیعوں کا، کعبے میں لی تو کعبہ شیعوں کا. تو پھر معاف کر دینا اگر تم نے حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا گیا. اگر تم نے حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو گے؟ پھر تو اسے ایسے دیکھ گیا ایسے. یہ تو جنت ہے ہی نہیں. یہاں تو علی کا نام لکھا ہے. یہاں تو شیعوں کا گھر ہے، یہاں تو شیعوں کی مسجد ہے، یہ شیعوں کی بارگاہ ہے، کیا شیعوں کا مکان ہے. یہ تو جنت ہے نہیں. یہاں تو علی کا نام لکھا ہے. ہماری جنت تو لاہور کے آگے ہے. آئیے سمجھ رہے ڈر تو نہیں دے رہے. میں کسی اور مولوی کی زمانہ نہیں دیتا. یہ کیسا ریکارڈ ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے. اس لیے میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا. لے جاؤ اس کیسٹ کو چوک میں لگا کے سنبھالو. چوک میں نہ مانے گھر میں لے جاؤ. گھر میں نہ مانے نمازیوں میں بٹھا لو. نمازیوں میں نہ مانے حجرے میں لے جاؤ. اگر حجرے میں بھی نہ مانے تو پھر حلوے پہ بلا کے سنا دو. کیونکہ حلوہ کمزوری ہے نا مولوی. اب میں بھی مولوی ہے. میں بھی کبھی حلوہ کھاتا تھا. اب حلوہ نہیں، اب حاضری کھاتا ہوں. نہیں تو پھر حلوے پہ بلا کے سلاؤ. جب مولوی کے سامنے حلوہ آتا ہے نا، حلوہ میری طرف دیکھو یار، جب مولوی کے سامنے حلوہ آتا ہے نا تو پھر مولوی میں جلوہ آتا ہے. اور جب جلوہ آتا ہے تو پھر آؤٹ آف سینس ہوتا ہے. حلوے کی خوشی میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ سامنے حلوہ آتا ہے، حلوے کو حلوہ بھی نہیں کہتا، پھر کہتا حبلہ. میں کسی اور مولوی کی زبان سے نہیں کہتا. یہ کار ہو گیا لکھ لو. جب تک میری رگوں میں یہ خون چل رہا ہے ابھی تک عثمان نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا گیا. رات کس کے ساتھ قرآن جنت کے دروازے پہ کس کا کلمہ لکھا ہے؟ سمجھائی پوچھ تو صحیح نا.
اب تیری کتاب ہے مقتل فاطمی، یہ اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر لکھا جب رسول برات سے واپس آئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہاں دیکھا ہے. یا رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہے؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، مین گیٹ بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ اب دوسری کتاب ہے فرائض السنتین علامہ حمرانی کی لکھی ہوئی کتاب، یہ عربی میں لکھی ہے، یہ اس کا اردو ترجمہ پڑھی ہے، ساری عربی میں. اس کے اندر لکھا صحابہ کرام نے جب پوچھا نا کہ جنت کے مین گیٹ پہ کیا لکھا ہے، نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے صحابیوں سن لو، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، اس تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہوئی. ہاں کتنی سطریں؟ پھر بولو کتنی؟ 3. صحابہ نے کہا وہ سطریں ہیں کیا؟ بڑے اچھے تھے صحابہ رسول. زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. ان کو سمجھ آ رہی؟ ہاں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی پاک نے فرمایا سنو، سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون، ہم بول ہاں علیون، پھر بول علیون، علیون. ہم سمجھ آئیے کہ علی ولی اللہ کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے پہ علی کے نام لکھا ہے. اچھا ہم آیا دیکھا نا، تم نے اپنے گھر کے اوپر علم لگایا ہوتا ہے، علم. ہمارا یہ دعویٰ کہ ہمارا یہ علم رسول کے علم کی شبیہ ہے، نبی کے علم کی نقل ہے. لیکن میرے بھائی کہتا نہیں ویسے شیعوں نے بنا سے ڈنڈا لیا، لوہے کا پنجا لگایا اور ساتھ کالا کپڑا باندھا، کہتا ہے رسول کے علم کی نقل ہے. میں کہتا ہوں اسے غور سے دیکھ لے، اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجا. اس کے کپڑے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. تو نہیں مانتا کہ یہ رسول کے علم کی نقل؟ تو تیری 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک لوائل حمد ہوگا. لوائل حمد کے معنی ہے وہ علم جس کی تعریف کیا جائے، تعریف کیا ہوا علم. اور یار تم نے دیکھا نہیں تو صبح سویرے دیکھ لینا، اور دیکھ لینا جب مولوی مسجد کھول کے صبح سویرے سرگی میرے صدیقے کھول کے پڑھتا ہے، تعریف کرتا ہے صاحب تاج والمراج والبراق والے علم. تم سمجھے والے؟ پھر بول والے، یہ وہ علم ہے. ہاں پڑھتے نہیں صاحب تاج والمراج والبراق والے، پھر بول حضرت والے، یہ وہ علم ہے. نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا. نہ بس شیعہ سنی دوستوں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ کسی مذہب پہ ہٹا ہے، نہ کسی مسلمان کی دلادار نہیں. اگر نبی پاک کا علم ہو نا سبز رنگ کا تو علم ہی تمہارا. اگر ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا، اگر ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا تو پھر علم ہے ہمارا. ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی پاک کا علم جیسے تمہارا گنجا اوپر سے گنجا ہے، سمجھ آئی نا؟ ہو اگر اوپر سے گنجا تو پھر علم ہے تمہارا. اگر نبی پاک کے علم کے اوپر ہو پنجا تو پھر علم ہے ہمارا. تو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر نبی پاک کے علم کے کپڑے پر تمہارا کلمہ لکھا ہو پھر بھی علم تمہارا. اگر ہمارا کلمہ لکھا ہو پھر علم ہے ہمارا. اگر نہیں سمجھے گا، اگر نبی پاک کا علم حشر کے دن تیرے امام کو ملے پھر بھی علم تمہارا. اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے، پھر بولو علم ہے، پھر بولو علم ہے ہمارا. صلوات پڑھو بابازے بولا دے. بھائی تو سمجھ آ رہی میری تو دیکھو یار بچوں کو بٹھاؤ.
सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। कोई समझ आ रही है? मैंने कहा अगर सब्ज रंग का हो फिर भी आपका, सुर्ख रंग का हो फिर भी आपका, सफ़ेद हो फिर भी आपका, अगर नबी का अलम हो स्याह रंग का तो फिर अलम है हमारा। हाँ, मैं राक्षस के सर पे कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ फना हो जाएगी, तजब का वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम, बाकी सिर्फ वजहुल्लाह रहेगा, बाकी सिर्फ अल्लाह का चेहरा रहेगा। जब हर चीज़ फना ही हो जाएगी तो जो नबी का अलम बनेगा हशर के दिन, उसका कपड़ा कहाँ से आएगा? हाँ, आप पूछ रहे कि कपड़ा कहाँ से आएगा? नहीं तो आप फिर मैं बता देता हूँ। मैं एक अलामा तुम्हारे हैं जिनका नाम अलामा मोहम्मद बनीन फरंगी, एक हमारे शियों के आलिम हैं जिनका नाम अलामा हुसैन बहजारा। दोनों ने अपनी अपनी किताबों में लिखा है, मैं तुझे उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा। मैं तुम्हें उस दुकान पे ले जाता हूँ जहाँ से कपड़ा आएगा, रंग तुम्हें खुद नजर आ जाएगा, रंग बताने की मुझे जरूरत ही नहीं है। दोनों आलम लिखते हैं क़यामत आने से 4 दिन पहले अल्लाह 4 फरिश्तों को हुक्म देगा, जिब्राइल, इसराफील, इज़राइल, मीकाईल, जल्दी करो जाके गिलाफ़े काबा को उठा के ले आओ। अली 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 जोर से बोलो अली अली, मिलके बोलो अली अली, या सुन्नी बोलो अली अली, मस्त कलंदर अली अली, फातिहा खैबर अली अली, मस्त कलंदर अली अली, झूम के बोलो अली अली, का शोर अली अली, नैन का बाबा अली अली, मस्त कलंदर अली अली, या अली या अली या अली। उनको समझाइए, ईमान से बता हाँ गाँव खिलाफे काबा का रंग सबजे सवेरे सुरख है, क्या है? काला रंग है शीयों वाला। उन मौलवी शिया भी नहीं कहते, कहते हैं छीए। शिया क्या नाम वाला नहीं कहते हैं, कहते हैं छीए काफर है, एक छीए काफर। कहते छीयों को तो काफर कहता है, तो मुसलमान जी तेरा नाम कुरान में है। तो समझ आइए, सारे सामने नहीं गलत पढ़ देंगे, तुम्हारे सामने पढ़ लेंगे, पता पे ना होता जाना चाहिए सलाह पड़ेगा। आई समझ, तुम घबराया ना करो, इनके कहने पे कोई काफर नहीं होता। इन मौलवियों को अल्लामा इकबाल को भी काफिर कह दिया था। अल्लामा इकबाल कहाँ का रहने वाला था? शाहबाद कहाँ का? वो भी सियालकोट का और मैं भी सियालकोट। जब मौलवी ने अल्लामा इकबाल को काफिर कहा ना, अल्लामा इकबाल ने गुस्सा नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं किया। मौलवियों को आपने एक शेर में जवाब दिया, मर्द कलंदर था, उसने कोई गुस्सा नहीं किया। अब तुम वो शेर समझिए तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि काफिर कौन है। जब अल्लामा इकबाल को मौलवी ने कहा काफिर है, अल्लामा इकबाल ने गुस्सा नहीं किया, मौलवियों को अपने शेर में जवाब दिया। अल्लामा कहते हैं जाहिद की तंग नजर ने, जाहिद की तंग नजर ने काफिर है जाना मुझको, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। तो समझाई भाई, अब रंग है काला, अब देख रहा ऊपर से गंजा या फिर पंजा है। अगर वो पंजे वाला फिर हमारा। 6 किताबों में लिखा, 6। साहबा कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, जो तुम्हारा अलम होगा उसके ऊपर कुछ होगा? नबी ने फरमाया हाँ होगा। कहा क्या होगा? नबी ने फरमाया चांदी का कब्जा होगा। वहां पंजा नहीं लिखा जो मैं साबित ना करता हूँ, यहाँ लिखा है चांदी का कब्जा होगा। इस कब्जे से पंजा साबित कर देता हूँ, और हर उस बंदे को कब्जे की समझ आएगी जो मेरी तरफ देखेगा, जो नहीं देखा फिर कब्जा समझ में नहीं आएगा। हाँ, मौलवियों का मशहूर मकूला है, मौलवी की ज़बानी बताता हूँ कब्जा क्या होता है। मौलवियों का मशहूर मकूला है, दाढ़ी उतनी रखो जितनी कब्जे में आए। दाढ़ी उतनी रखो जितनी, और कब्जा है हाथ।
نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن میرے علم پر چاندی کا پنجہ ہوگا، چاندی کا ہاتھ ہوگا، رنگ بھی شیعوں والا، پنجہ بھی۔ اب دیکھ رہے نبی پاک کے علم کے کپڑے پر تمہارا کلمہ لکھو، پھر بھی تمہارا، ہمارا لکھو، پھر علم ہے ہمارا۔ نبی عراق کے صحابہ نے یہ عبارت ہے جنابی المودت میں۔ قاضی سلیمان کمدودی دیکھتا ہے اس کتاب کے اندر کہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تمہارے علم پر کچھ لکھا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں لکھا ہوگا۔ فرمایا کیا لکھا ہوگا؟ نبی پاک نے فرمایا تو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کل تو بتایا تھا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی بول ہاں علی علی تو سمجھ آ رہی ہے؟ رنگ بھی شیعوں والا علی ولی اللہ، بس سمجھ آئیے؟ رنگ بھی شیعوں والا، پنجہ بھی شیعوں والا، ان کلمہ میں۔ آخر میں میں نے کہا تھا اگر نبی پاک علم بھائی تیرے امام کو ملے پھر بھی تمہارا، اگر میرے امام کو ملے پھر علم ہے ہمارا۔ معین الدین کاشفی نے اپنی کتاب معارج النبوت کے اندر بڑے خوبصورت جملے لکھے ہیں۔ حشر کے دن جب نبی پاک کا علم بن جائے گا اللہ تمام فرشتوں سے کہے گا فرشتوں مل کر اس علم کو اٹھاؤ۔ لکھا فرشتوں کی طاقت ختم ہو جائے گی، علم کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ وہ اتنا چھوٹا علم نہیں ہوگا، وہ اتنا بڑا علم ہوگا جیسا ایک کونا مشرق میں ہوگا، دوسرا مغرب میں ہوگا، تیسرا عین سینٹر میں ہوگا۔ اللہ کہے گا او فرشتوں تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ پہلے شیعہ سنی دوستوں مجھے بتاؤ تو صحیح نا، یہ فرشتے کو بندے نہیں کون نے؟ نوری مخلوق نے۔ تو جس علی کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے، آپ کو خود سمجھنا چاہیے جس علی کا مقابلہ نوری نہیں کر سکتے اس علی کا مقابلہ خاکی کر لے نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ کہے گا فرشتوں تم نے کیوں نہیں علم کو اٹھایا؟ فرشتے کے بارے نا اس کا وزن زیادہ ہے، ہماری طاقت کم ہے، شکتی کم ہے، ہم میں پاور کم ہے۔ اللہ جب کہے گا نا ہم سے نہیں اٹھایا جاتا، اس وقت لکھا پھر ان مولویوں کا اللہ آواز دے گا اینا اینا اصلی میرا شیر کہاں ہے، میرا شیر کہاں ہے؟ مولا فرمائے گا اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ آواز دے گا یا علی آج اس طرح اس علم کو اٹھاؤ جیسے تم نے خیبر میں علم کو اٹھایا۔ وہ علم جس پر فرشتوں کی طاقت ختم ہو گئی، میرے مولا علی حیدر کرار اس علم کو پھولوں کے گلدستہ کی طرح اٹھایا۔ لیکن بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ معین الدین کاشفی اہل سنت کا بہت بڑا عالم ہے، بولے ہے جب جناب علی نبی کے علم کو لے کے حشر کے میدان میں چلیں گے نا تو اکیلے نہیں ہوں گے، ایک طرف امام حسن ہوں گے، دوسری طرف امام حسین ہوں گے، درمیان میں جناب علی ہوں گے، علم کو لے کے چلیں گے۔ اب آگے نبی نے فرمایا ہے کہ جس بندے کو اس علم کا سایہ نصیب ہو جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ راکھش کے سر پہ قرآن ہے، اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ ایک لفظ کا ذمہ دار میرے بھائیوں کا عالم ہے کہ سید علی حمدانی، اس نے کتاب لکھی ہے مودت فی القربہ، وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس علم کے نیچے کون آئے گا؟ نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا ہمارے شیعہ۔ آگے نہیں جملہ ہمارے شیعہ، ہم سمجھائی کرنے ہمارا کلمہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ ہم آواز خلق ہے فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ، ہم شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ورسول ایمان لو میرے رسول پہ، شیعوں نے پڑھا محمد رسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ہے والنور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا، تو نبی نے فرمایا وہ نور ہے علی، تو پھر آپ نے پڑھا علیون علیون علیون، ہوں جنہوں نک پونجن دی جائز نہیں ہے، باہیں کو چول دیا جنہیں سے گوئے آتا چاہیے۔ اس نے شیعوں کے خلاف پیار رکھا، پیار سارا ساتھ پیار بستے میں رہتا ہے، جب محرم کا چاند نظر آتا ہے پیار بستے سے باہر آ جاتا ہے۔ پیار کا پتہ ہے محرم کا چاند رات کو نظر آیا، میرے بھائی نے صبح سے سرگی میں اسپیکر کھولا اور پڑھنا شروع کیا وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں کہ تم ان کی زندگی کو سمجھ سکو۔ یہ آیت پڑھ کے نہ زہر شیعوں پہ ابھرتا ہے، غصہ شیعوں پہ نکالتا ہے، شیعہ پاگل ہے، شیعہ بیوقوف ہے، قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یہ زندہ کا ماتم کہتے ہیں، ماتم کہتا حرام ہے۔
قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، یہ زندہ تو روتے ہیں، رونا حرام ہے. اور بولو کہنے نا اے جننے مرم دے سفر دے سارے جمعے نے وہ تواڈے دے لگ رہے ہیں. ہر مسجد سے آواز آتی ہے شہید زندہ ہے، ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں او مولوی میں آیا ہوں تم سے. یہ بات تو وہ کرے جس کا پہلے اپنا ایمان ہو کہ شہید زندہ ہے. جو بندہ خود ہی شہید کو زندہ نہیں مانتا اسے کیا حق ہے کہ کہے شہید زندہ ہے. کہنے کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے. میں نے دلیل ہی وہ دینی ہے جب ساری زندگی دلیل غلط ہوگی منہ مانگا ایمان نہیں ہوگا اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کروں گا شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا. سمجھائیں نا. کہنے میرے بھائیوں کا کوئی ایمان نہیں شہید زندہ ہے. یہ تو جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ہے اس کا ایمان نہیں کہ شہید زندہ ہے. جب شیعہ ماتم کہتے ہیں نا ماتم تو ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ ہے. یہ مانتا نہیں شہید زندہ نہ اس کا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے. دلیل سن لے نا میری. اب بندے نے اٹھا بہ کے سون دیا ہے مجھے سن رہی سلوات پڑھو بابا بڑا نبی پاک تو نہیں بیٹھے ہوں گے. نبی پاک جب جس طرح خطاب کر لینا باہر جانے تو جا کے نبی پاک نے کی رکھے تھے. مجھے بندے نے سو جانا تو جا کے پھر باہر ہی رکھنا مولوی کیا سلوات پڑھو بابا بڑا. بھائی بات کی سمجھ آ رہی آ رہی ہے سمجھ. ہاں ان کا کوئی ایمان نہیں کہ شہید ہے. یہ شیعہ ماتم کہتے ہیں ماتم کی ضد میں کہتا ہے شہید زندہ. مانتا نہیں کہ شہید ہے زندہ. اس کا ایمان ہی نہیں شہید زندہ. دلیل سن لو. شیعہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں تیرا ایمان ہی نہیں شہید زندہ. دلیل سن لے. شیعہ ماتم کرے تو کہتا ہے شہید زندہ ماتم حرام ہے. میں کہتا ہوں چلو اگر شہید زندہ ہے ماتم حرام ہے. ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے ہیں. بتاؤ پھر ہم کیا کریں. پھر پتہ کیا کہتے ہیں ختم دعاؤ ختم دعاؤ ختم دعاؤ. کچھ ختم تیری ماں کا دعائیں حسین تو زندہ ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد. پولیس پر لعنت پولیس پر لعنت مشروطیہ مولا کائنات بلند ترین سلامات. ان کو سمجھ آئیے نا. اچھا کچھ ایسے آؤٹ آف سینس ہے. ماتم کرے تو کہتے ہیں ماتم نہ کرو شہید زندہ ہے. کیا کریں ہے پڑھ کے بخشو. ہم پڑھ کے میں کہتا ہوں او بخشو. بتا ہم کس کو بخشے ہیں. تجھے تو یہی نہیں پتا بخشا کسے جاتا ہے. ہر بندے کو تو بخشا ہی نہیں جاتا. بخشا اسے جاتا ہے جس میں دو سکتے ہو جو پہلے مردہ بھی ہو اور پھر گناہگار بھی ہو. کس حسین کو تو کہتا قرآن پڑھ کے بخشو. جو حسین بولتا ہوا قرآن ہے. ہوں سمجھ آگئی نا. اگر ان کا ایمان ہوتا نا شہید زندہ یہ کبھی بھی شہید کا ختم نہ دعاتا. اس نے خود ختم دعا کے ثابت کر دیا اس کا اپنا ایمان ہی نہیں شہید ہے زندہ. اچھا ایک ہے ختم والے دوسرے ہیں بے ختم ہے. آج ان سے میں چھال مار کے شیعہ ہوں. ان کو بھی جوش آتا ہے. یہ بھی کہتا ہے شہید زندہ ہے. ماتم حرام ہے. ایمان ان کا بھی نہیں شہید زندہ. دلیل نو شیعہ ماتم کرے تو ان کو بھی جوش آتا ہے بے ختمیوں کو بھی. وہ بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے. ایمان بے ختم ہے نہیں شہید زندہ. دلیل سن لو. شیعہ ماتم کرے تو بے ختم بھی کہتے ہیں شہید زندہ ماتم حرام ہے. جب ہم اپنے شیعہ کسی اپنے امام سے مدد مانگے شیعہ کہے یا علی مدد یا عباس مدد یا حسین مدد پھر پتہ کیا کہتے ہیں وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں. وہ کوئی زندہ وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں. وہ کوئی زندہ ماتم کریں تو پھر زندہ ہے.
مدد مانگے تو پھر دینا نہیں. ہوں سمجھ آ گئی نا, نہ ختم والوں کا ایمان ہے شہید دینا, نہ بے ختمیاں کا ایمان ہے شہید دینا. اب وہ کہیں گے شیعہ تمہارا مولوی یزدانی اسپیکر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا ہمارا تو دونوں کا ایمان نہیں شہید زندہ. تم بتاؤ شیعہ تمہارا ایمان ہے کہ شہید زندہ؟ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید زندہ. وہ کہیں گے شیعہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتی, تمہارے کاری کی سمجھ میں نہیں آتی. زندہ بھی مانتے ہو پھر ماتم بھی کرتے ہو. ہاں میرے بھائی ٹھنڈے دل سے سوال کر لے, جواب بھی سن لے. ہم شیعہ پاگل نہیں, قرآن سے نواقف نہیں. ہمیں پتہ ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ, ہم زندہ کو زندہ مانتے ہیں. ماتم پتہ کیوں کرتے ہیں کہ ماتم کو حرام اللہ نہیں کرتا. ماتم کو حرام تو بھائی کہتا ہے, تو بھائی کا تو کہا میں 2 روپئے لے لیے حلال کو حرام کر دوں. نہیں تو جتنی حرام چیزیں نا پورے قرآن میں, اللہ بائی نیم ان کا نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. نہیں تو میں آیت پڑھ دیتا ہوں قرآن سے. اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے تم پہ حرام ہے مردار, تم پہ حرام ہے خون, تم پہ حرام ہے سور کا گوشت, تم پہ حرام ہے غیر اللہ والی چیز. یعنی جتنی حرام چیزیں نا اللہ نام لے کے کہتا ہے یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. اور اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی. اگر ماتم حرام تھا تو اللہ کو ماتم کی عربی نہیں آتی. اللہ یہ بھی کہہ دیتا ماتم حرام ہے, ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیتے. بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے قرآن میں کوئی مائی کلام پوری دنیا میں مجھے ایک آیت پڑھ کے دکھائے جس میں لکھا ماتم شبیر حرام ہے, ہم شیعہ ماتم کو چھوڑ دیں گے. جب اللہ حرام کرتا ہے تو ہمیں کسی حکیم نے بتایا کہ تیرے کہنے تھے ہم ماتم کو چھوڑ دیں. میں بتاتا ہوں ہم شیعہ شہید کا ماتم کیوں کرتے ہیں. ہم شیعہ شہید کا ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ شہید کا ماتم نبی نے خود کہہ کے کروایا. سر پہ قرآن کروایا یہ نہیں کروایا. 2 کتابیں گواہ ہیں, ایک سیرت النبی شبلی نمانی دیوبندی کی لکھی, دوسری کتاب ہے تاریخ طبری محمد بن جریر طبری 387 ہجری میں پیدا ہوا اہل سنت کا عالم ہے. وہ لکھتا ہے کہ جب جنگ احد کے اندر رسول کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے, اس وقت تمام مدینہ ماتم کدا بن گیا. مدینے کے ہر گھر سے رونے کی اور ماتم کی آوازیں بلند ہوتی. ہر شہید کا وارث اپنے شہید کی لاش کے ارد گرد ہلکا باندھ کر ماتم بھی کرتا تھا اور نوحہ بھی کرتا تھا. جب اللہ کے نبی نے دیکھا نا میرے چچا امیر حمزہ کی لاش پر نہ رونے والا نہ کو ماتم کرنے والا, رسول نے آواز دی ما حمزہ فلا بہا کیلا, افسوس آج میرے چچا کا کوئی رونے والا نہیں. لکھا اس آواز کو صحابہ کرام کے نثار قبیلے کی عورتوں نے سنا اور اس جگہ پہ آئی جہاں امیر حمزہ کی لاش تھی. امیر حمزہ کی لاش کے ارد گرد ہلکا باندھ کر ماتم بھی کیا اور نوحہ بھی پڑھا. دونوں عالم لکھتے ہیں جب اللہ کے نبی نے دیکھا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, چچا پہ نوحہ پڑھا جا رہا ہے, رسول قریب آئے. میں تجھے بتاؤں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. آنا میں تجھے بتاتا ہوں ماتمی کا کتنا بلند مقام ہے. دونوں عالم لکھتے ہیں جب رسول نے دیکھا نا میرے چچا کا ماتم ہو رہا ہے, رسول قریب آئے. 2 عورت ماتم کر رہی تھی. نبی نے اپنے دونوں رحمت والے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کر کے فرماتے ہیں اور میرے چچا کا ماتم کرنے والیوں سن لو, رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ. وہ ماتم کرنے والیوں تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. سمجھائی آپ یہ جملہ نہیں سمجھ سکے میں نے کیا کہا ہے. نبی پاک نے دعا کیا دی ہے, ماتم کیا ہے ماں نے, اولاد نے تو کیا ہی نہیں. میں بہت بڑا جملہ کیا ہے لیکن ذاکر سننے والے بندوں کو میرے جملے کی سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہہ دیا. ماتم کیا ہے ماں نے, اولاد نے تو ماتم کیا ہی نہیں. اچھا میں ایک سیکنڈ پھر پیچھے جاتا ہوں. سورہ حدیبیہ کے میدان میں جس بندے نے نبی پاک کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے اور بیعت کی ہے اور بیعت پہ رہ کے مر گیا ہے, اللہ فرماتا ہے میں صرف اس بندے پر راضی ہوں, اس کی اولاد پہ نہیں. اور میں کیسے تمہیں سمجھاؤں, صرف میں اس بندے پر راضی ہوں, اس کی اولاد پر نہیں. اب دیکھ ماتم کر رہی ہے ماں, اولاد نے تو ماتم ہی نہیں کیا لیکن نبی دعا کیا دے رہے ہیں, رضی اللہ عنہ کنہ وعن اولاد کنہ. ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی, تمہاری اولاد پہ بھی اللہ راضی. اب تیری سمجھ میں آتا دیکھ ماتم کرنا کتنی عظیم عبادت ہے. کر رہی ہے ماں, نبی دعا دے رہے ہیں 7 پشتوں تک, 7 پشتوں تک نبی نے دعا دی ہے. اور میرے چچا کا ماتم کرنے والی ہو تم پہ بھی اللہ راضی, ان کی اولاد پہ بھی اللہ راضی, ان کی اولاد پہ بھی اللہ راضی, ان کی اولاد پہ بھی اللہ راضی. اگر ماتم حرام ہوتا نبی کبھی دعا نہ دیتا.
میرے پاس اتنے ماتم کے ثبوت ہیں. ہاں میرا یہ موضوع نہیں تھا بہرحال اتنے ہیں. میں نے امیر حمزہ کا ماتم ثابت کیا ہے, کہتے ہیں ہوا ہے. ہم ام المومنین کا ماتم اس کو بتاؤں کہیں گے ہوا ہے. آدم نبی کا ماتم بتاؤں کہیں گے ہوا ہے. ہاں نوح نبی کا ماتم بتاؤں کہیں گے ہوا ہے. اور بعد میں پتہ کیا کہہ دیتے ہیں شیعوں, جن کا تم ماتم کہتے ہو نا, تم بتاؤ ہے ان کا ماتم کس نے کربلا میں کیا تھا. ہاں عزادارو تمہاری لکھا میرے بھائیوں کی کتاب البدایہ والنہایہ لکھنے والا اماد الدین بن کثیر دمشقی محضر محرہ کا پیارا شروع پر کود کود کر برسنے والا اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر لکھتا ہے کہ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے, ماتم سے منع کیا ہے عمر سعد نے, ماتم سے منع کیا خولی نعیم نے, ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے. کیا ماتم کیا علامہ لکھتا جب فوجی اشیاء والے اولاد رسول کو قید کر کے شام کی طرف لے جانے لگے نا, تو بی بی نے کہا جناب سجاد سے بیٹا سجاد ان سے کہو ہمیں کربلا کے راستے میں چلے. اجرک من اللہ عزادارو لکھا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں اولاد رسول کا قافلہ آیا نا, اس بہن نے اپنے بھائی حسین کی لاش کو پتھروں کے نیچے دیکھا, اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو دھوپ پہ دیکھا, اس بہن نے بھائی حسین کی لاش کو بغیر سر کے دیکھا. اب پڑھوں جب بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی جناب زینب نے ماتم کرنا شروع کیا, جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا. اب بی بی ماتم بھی کرتی ہے, نوحہ بھی پڑھتی ہے, اور میری ماں اور بہنوں میں پڑھو وہ نوحہ. جب بی بی نے حسین کی لاش پہ کھڑے ہو کے نوحہ پڑھا تھا, جب بی بی کو بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے قریب کھڑے ہو کے کہتی ہے آ انت حسین. تو بھیا مجھے یہ تو بتا واقعی وہ حسین تو ہے تو نام رسول کے کانوں پر سوار ہوتا تھا وہ حسین تو ہے, جس پر آسمانوں کے فرشتے درود پڑھتے ہیں وہ حسین تو ہے. حضرتارو جب بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کرنا شروع کر دیا. جناب ام کلثوم نے ماتم کرنا شروع کیا, بی بی ماتم بھی کرتی ہے اور نوحہ بھی پڑھتی ہے. جب بھائی کا سر نظر نہ آیا, بی بی ماتم کر کے کہتی ہے اینا اینا راسک یا اخی, او بھیا مجھے یہ تو بتا تیرا سر کیا ہے, مجھے تیرا سر کیوں نظر نہیں آتا. علامہ نے کہا سر کا کہنا تھا کہ حسین کے کڑے گلے سے آواز آئی اور میری ماں کی جائی, پہلے مجھے تو پوچھتی ہو تیرا سر کا ہے, پہلے آپ بتائیں اینا اینا رباؤ گیا میری بہن تیری چادر کہاں ہے. اجرک من اللہ عزادارو بی بی ماتم بھی کرتی ہے, بی بی نوحہ بھی پڑھتی ہے. جب لینوں نے دیکھا نا بی بی حسین کا ماتم کر رہی ہے, اس وقت عمر سعد کی آواز آئی, اس وقت شمر ملعون کی آواز آئی, اس وقت خولی نعیم کی آواز آئی. بیویوں کے ہاتھ پسے پوچھتے گردن باندھ دیے گئے. آپ پتہ چلا بی بی کے ہاتھ پیچھے کیوں باندھے تھے, اس لیے باندھے تھے بی بی حسین کا ماتم کرتی تھی, یہ بے ایمان ماتم نہیں کرنے دیتے. حضرتارو شیعہ سنی دوستو, میں نے دونوں روایتیں تمہارے سامنے رکھی ہے. حسین کا ماتم کیا ہے جناب زینب نے, ماتم سے منع کیا عمر سعد نے, ماتم سے منع کیا شمر ملعون نے, ماتم سے منع کیا خولی نعیم نے. اگر تم ماتم کرے گا تو علی کی بیٹی دعا دے گی, اگر تم ماتم سے منع کرے گا تو شمر راضی ہوگا, ماتم سے منع کرے گا خولی راضی ہوگا, ماتم سے منع کرے گا عمر سعد راضی ہوگا. اب جس کی سنت پہ تیرا دل چاہتا ہے تو عمل کر لے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.